جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہندوستانی اماں حمیدہ بانو کے متعلق میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ الحمدللہ حمیدہ بانو کے ہندوستان جانے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ ہندوستانی سفارت خانہ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے دوبارہ ہم سے رابطہ کیا تھا۔ ان کے بچے ہیں ہندوستان میں، ان کے کچھ ڈاکومنٹس منگوائے تھے، ان کا آدھار کارڈ، ان کا فون نمبر، ان کا ایڈریس، وہ ہم نے منگوا کر سفارت خانے کو بھیج دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے ان کا پروسیس شروع کر لیا ہے، انشاءاللہ عنقریب ان کا جانا وہاں ممکن ہوگا۔ سب سے پہلی خبر تو یہ تھی، اور دوسری خبر میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ کچھ دوستوں نے ہمیں یہ بتایا کہ حمیدہ بانو کے متعلق کچھ یوٹیوبرز ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وہ یہ خبر لوگوں کو بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو حمیدہ بانو کی اولاد ہے، ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ان کو تسلیم کرنے سے، قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی امی نہیں چاہیے، وہ پاکستان میں رہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر ایک جھوٹی خبر ہے، ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس بات کو آپ اگنور کریں۔ اسی طرح کے کسی یوٹیوبر یا کسی بھی ایسے شخص کی بات پر آپ کان نہ دھریں، فوراً ان کو آپ اگنور کریں، ان کی ویڈیوز نہ دیکھیں۔ وہ صرف اور صرف برائی چاہتے ہیں، اچھائی نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک بچھڑی ماں اپنی بچوں سے ملے، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے ملے، اور جو دل 20 سالوں سے جدا ہو چکے تھے وہ ایک ساتھ ہو جائے۔ عربی کہاوت ہے کہ الفراق اشد من الموت، کہ جدائی موت سے زیادہ سخت ہے، جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ایک ماں اپنی بچیوں سے 20 سالوں سے جدا تھی، اور آج اللہ کے فضل سے ان کے بچے مل چکے ہیں، ان کے اہل خانہ سے رابطہ ہو چکا ہے، آج یہ ملنے جا رہی ہے۔ تو کچھ لوگ اس چیز کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، ایسی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ان کی بیٹیاں مسلسل میڈیا کو انٹرویوز میں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ سے کسی بھی صورت میں ملنا ہے، ہمیں اپنی امی چاہیے، ہمیں اپنی امی لا کر دو۔ اچھا، میں ایک اور وضاحت دیتا چلوں کہ ہمارے کچھ ہندوستانی دوست، ہمارے ہندوستانی جرنلسٹ ہماری بات کو اچھی طرح سمجھے نہیں تھے، کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ جگہ جگہ یہ اخبارات میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہندوستانی اماں کی رہائش حیدرآباد میں ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اماں جب ہندوستان سے پاکستان آئی تھی، حیدرآباد میں صرف 3 مہینے رہی ہے، اس کے بعد یہ آ کر کراچی میں رہ رہی ہے، کراچی کے علاقے منگو پیر میں رہ رہی ہے۔ یہیں پر یہ گھر میں ان کی شادی ہوئی اور یہیں پر بسی ہے، یہیں پر اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ تو اگر میرے جرنلسٹ دوست میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی اگر آپ دوبارہ کوئی ولاگ بنانا چاہیں یا آپ کوئی کالم لکھنا چاہیں تو ان کا ایڈریس آپ کراچی کا لکھیں، کیونکہ اس میں ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا ہوا ہے۔ کچھ ہمارے حیدرآباد کے دوست رابطہ کر رہے ہیں کہ ان کی رہائش کہاں ہے، وہاں کے جرنلسٹ رابطے کر رہے ہیں، تو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنی ہی اطلاعات ہیں، اتنی ہی خبریں تھیں، اور جیسے کوئی نئی خبر آئے گی، کوئی نئی بات ہوگی، کوئی دلچسپ بات ہوگی، انشاءاللہ تعالی میں فوراً سے پہلے آپ کے لیے ویڈیو بنا کر اس چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔